دعا یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر شیعہ لگ بھگ 1200 سال سے یا مور دین دیٹ 1300 ایئرس یہ جملہ بولتا ہے جب مولا حسین کو سلام کرتا ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش کربلا میں بھی ہوتا تو میں بھی جان دیتا مولا۔ یہ زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے ہیں۔ چھٹے امام نے ان جملوں کو رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ۔ کوئی دور کا شیعہ ہو، جب سے یہ زیارت پڑھ رہا تا ظہور امام اور امام سے پھر ڈے آف ججمنٹ تک، میرے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم امام کے جملے کہ پوری زندگی، پوری لائف 60 70 80 90 ایئرس کی جو آپ کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں میرا مولا یہ کہہ رہا کہ اگر دل کی گہرائی سے تم نے یہ کہا فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ دل سے بولا، اگر تم مر بھی جاؤ گے تو جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو تمہیں اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی ہے۔ اگر میں یہ سمجھ رہا یہ میری شارجہ کی لائف ہے، یہ کتنے سال کی ہے، کب تک رہو گے؟ 60 70 80 90 100 ایئرس تک۔ اس کے بعد اصل لائف وہ ہے when you work for امام کے لیے کام کرو گے، ایٹرنل لائف تمہاری ہوگی، اب ہمیشہ کی زندگی۔ کہ کہا کہ جب امام کے ساتھ، جب امام واپس آئیں گے، رجت جو ہمارا عقیدہ ہے، رجت ہے، رجت ایک عقیدہ ہے قرآن سے، ہر معصوم کی واپسی ہے، اللہ کے رسول کی، میرے مولا کی، سارے اماموں کی واپسی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ جو پوری دنیا کو سجایا، یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں سجایا تھا۔ سمجھ رہے آپ بات میں کیا بول رہا یار؟ یہ پوری دنیا کو اللہ نے جو سجایا، کس کے لیے سجایا؟ یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے۔ حدیث کتاب پڑھتے، ان کی محبت میں بنایا۔ تو جب بنایا ہے تو کبھی بھی کسی معصوم نے حکومت نہیں کی۔ کسی مولا کی حکومت 4 سال کی ہے، اصل مولا کو پہلے ملنا تھا، بعد میں ملی۔ تو جو اب ہر امام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا، اگر تم نے دل سے کہا فیا لیتنی، کاش میں کربلا میں ہوتا، تو اٹھایا جائے، کہا کہ مولا کی جب میرا بیٹا ظہور کرے گا، اس کے بعد ایک کربلا اور سجائی جائے گی، سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے، سب واپس آئیں گے، مومنین واپس آئیں گے۔ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ تم کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اور یہ کہا کہ اس وقت لشکر حسین میں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے۔ تو راوی نے کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ کہا جس نے یہ کہا دل سے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو اس کو بھی اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ میں اور حسین کے لشکر میں۔ لیکن بولنا ہے، لیکن کنڈیشن سے، سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے، وہ آج سرسری بیان کروں گا کہ کیا کیا کنڈیشن سے اپلائی ہوتے۔ تو اب وہ خواہش کی وہ رات آ گئی ہے، آج کی رات اس خواہش کی رات ہے۔ سفر امام حسین مدینے سے ہوا تھا، اب ہم کو وہ خواہش کرنا ہے۔ آج کی رات آپ یہ دعا کرنا، زیارت امام حسین اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا، نہیں پڑھا ہے تو آج جا کے گھروں میں جا کے ضرور پڑھو۔ اس لیے پڑھو آج سے لے کے 3 شعبان تک یا 15 شعبان تک، صرف اس نیت کے ساتھ پڑھو، اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا۔ آج سے شروع کرو، 15 شعبان تک کرو، ان کے بیٹے کے ظہور تک۔ اس لیے کہ لشکر اسی وقت تیار ہوگا جب میرا امام آئے گا۔ آج کل لشکر تیار نہیں ہوگا، آج کل صرف پریپریشن ہے ہمارا، ہم کو تیار ہونا ہے اس لشکر کے لیے، اس قربانی کے لیے۔ تو 15 شعبان تک اس نیت کے ساتھ زیارت مولا حسین پڑھو۔ آپ روز پڑھتے لیکن نیت بدل دو کہ میں یہ زیارت پڑھ صرف اس لیے کہ فیا لیتنی کنت، کہ مولا جب بھی آپ ظہور کرنا ہم کو اٹھانا ضرور، ہم اپنی لحد میں نہیں سونا،
دوستوں آپ اپنی لحد میں ہم ہزاروں سال سوتے رہیں گے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی حسین کے ساتھ کبھی حسن کے ساتھ، اگر ناشتہ علی کے ساتھ کیا تو لنچ آپ حسین کے ساتھ کریں. پورے معصومین کی واپسی ہے. ہماری خوش نصیبی ہم آئے، ہم یہ دنیا کو، ہم کو جو اللہ نے یہ پیدا کیا، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ اس سے بہتر عبادت کیا کہ معصومین کے ساتھ. تو نیت یہ کرو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا کہ مولا مجھے، پلیز جملے غور سے سنو، مولا مجھے اس قابل کرو، مجھے اس قابل کرو، مجھے توفیق دو کہ میں ویسا بنوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو سکوں. ہر آدمی نہیں جائے گا، آپ کو ویسے بننا ہے. لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہے. اور جب آپ زیارت پڑھیں، مائیں زیارت پڑھیں تو بچوں کو لے کے پڑھیں. آپ یقین کرو میں جو آپ کو یہ نسخہ دے رہا، زیارت مولا حسین کا وارثہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں. عاشورہ پڑھے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ نیت کر کے پڑھو کہ مولا میں آپ اس قابل بنا دو، مجھے یہ پورا سال کمنگ ایئر میں اس قابل بن جاؤں کہ میں مولا حسین کی آرمی میں جوائن کر سکوں، ان کے لشکر میں شامل ہو سکوں، مولا حسین کو راضی کر سکوں. اگر اس نیت کے ساتھ پڑھو گے 15 شعبان تک پڑھو، تم کو بشارت بھی ہوگی. آپ یقین کرو کوئی نہ کوئی بشارت ہوگی اگر تم یہ زیارت پڑھو. رزق کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. کوئی آپ کا ایشو ہو، اس نیت کے ساتھ پڑھ کے دعا کرو کہ مولا جیسا آپ نے حبیب کو بلایا ہم کو بھی بلاؤ، ہم کو بھی بلاؤ. تو انشاءاللہ. تو بہرحال اس وقت 60 ہجری میں عرب کے مدینے کے پورے مسلمانوں کے کیا حالات تھے. میں آپ کو ہسٹری کا ایک سکیچ کھینچ رہا ہوں، صرف ایک سکیچ کھینچوں گا کہ کیا حالات تھے. یزید بنائی کیوں حاکم، کیسے بن گیا یزید. اور سب جانتے ہیں کہ یزید ایک فاسق و فاجر ہے اور ایسا ظالم، اس کو اسلام زیرو، کچھ نہیں معلوم تھا. یزید کے باپ کا جب آخری وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ میں نے اتنا ہنگامہ کیا اسلام میں بغیر نام لیے پڑھ رہا، بدل ہی دیا اسلام کو. اب میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو میرا آخری وقت آ گیا. اس کو خیال آیا یزید کا. یزید جب باپ کے ساتھ نہیں رہتا تھا، میری مجبوری میں نام یہاں نہیں لے سک رہا، باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا. اس کی ماں، یزید کی ماں، یزید کو لے کے شام سے اپنے گاؤں چلی گئی تھی، ولیج چلی گئی تھی جہاں کی تھی وہ. اور یزید کی ماں میں اور اس کے شوہر میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، ایج ڈیفرنس بھی بہت تھا. وہ چاہتی نہیں تھی اس کے ساتھ رہنا. اب اس کے ساتھ کون رہنا چاہے گا؟ ارے یار آپ، میں بہت احتیاط سے بڑا، آپ سمجھے نا میں کیا بول رہا. اس شخص کے ساتھ کون رہے گا؟ کون رہنا چاہے گا؟ بیوی بھی نہیں رہنا چاہتی تو پھر کون رہے گا؟ تو لے کے چلی گئی تھی وہ، اور چلے گئی گاؤں کو. اب یزید جوان ہو گیا تھا اور اب اس کو خیال آیا کہ میرے بعد کیا ہوگا اس تخت کا. اس نے اس کے جو کلوز ایڈوائزرز تھے ظالمین، ان لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو بلا لیں، ایک ہی بیٹا ہے اس کو بلا لیا. یہ آیا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے ظالم کو، یہ ظالم ترین انسان، اسلام کا کوئی وہی نہیں تھا. آیا، آ کے اس کو اپنا خلیفہ وارث جو بھی ہے بنا دیا. اب اس کے جو ایڈوائزرز تھے یزید کے، عیسائی اور یہودی لوگ تھے. اپنے آپ کو یزید وارث رسول کہہ رہا، سکسیسر آف پروفٹ کہہ رہا. اس وقت یزید کی جو حکومت تھی، پلیز غور سے سنو، یزید کی جو حکومت تھی وہ صرف سعودی عربیہ پہ نہیں تھی یا سیریا پہ نہیں تھی. اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں اسلام پھیل چکا تھا. پورے مڈل ایسٹ میں یمن تک اسلام چلا گیا، سینٹرل افریقہ تک اسلام چلا گیا تھا، ایران تک اسلام تھا. اتنی بڑی سیکنڈ لارجسٹ گورنمنٹ تھی، طاقت تھی، پاور تھا دنیا کا. زمین کے اوپر 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی بادشاہت تھی عیسائیت کی، اور ایک اسلام تھا. اس وقت ہر طرف اسلام پھیلا ہوا. لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، لاکھوں نے بیعت کی. اگر ایک حسین نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا اس کو؟ لیکن وہ بھی جانتا تھا سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف.